الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں 9 اور 10 محرم الحرام کی صبحوں کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہو جائے، تو صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام صرف 20 مرتبہ پڑھیں۔ ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، آپ کا ہر کام فوری طور پہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے میں محرم الحرام کے بارے میں بتاتی چلوں، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کیا بعض لوگ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیا قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کیا اس میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور اس میں شادی کا کیا حکم ہے؟ اس کے علاوہ مزید سوالات پوچھتے ہیں تو میں باری باری سب کے جوابات دیتی ہوں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ کیا محرم الحرام کے پہلے 10 دن میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور گھر میں کلر وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، اور کیا محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں بھی نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور گھر میں کلر بھی کروا سکتے ہیں اور محرم کے مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اب شادی کے بارے میں اکثر لوگ اب یہ سوال کریں گے کہ ہم محرم الحرام کا مہینہ ہے تو شادی وغیرہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو اگر زیادہ مجبوری ہے تو صرف سادگی میں نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھول باجے تاشے وغیرہ بجانا سخت گناہ ہے، محرم میں نہیں، محرم کے علاوہ بھی گناہ ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا اگر گوشت پڑا ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے ویسے تو قربانی کا گوشت محرم سے پہلے بعض کہتے ہیں ختم ہو جانا چاہیے، محرم میں قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کھانا گناہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اور افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کو اور ایک حصہ دوستوں احباب کو دے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے۔ اگر سارا گوشت اپنے گھر میں رکھا اور استعمال کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ محرم سے پہلے ختم کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ابتدا اسلام میں 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، لہٰذا قربانی کرنے والا یا جسے وہ دے جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھانے کو گناہ کہنا اٹکل سے بغیر تحقیق کے غلط مسئلہ بتانا ہے جو بلا شبہ ناجائز و گناہ ہے، اس لیے کہنے والے پر توبہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایسے باتیں ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنا گناہ بتایا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس وظیفے عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، اس سے پہلے میں حضرت امام حسن و حسین کا ایک واقعہ بیان کرتی چلوں۔ بہت ہی مبارک اور پیارا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، اسلام کا دین بول بالا کرنے والوں کا دن ہے، تو ان کا ایک واقعہ بھی بیان ہوتا چلے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ دن کا وقت تھا، مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن گھبرائی ہوئی حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ غمناک خبر سنتے ہی ہمارے پیارے نبی
نے بے قراری کے عالم میں صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اٹھو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ جس صحابی کا جس طرف رخ تھا اسی کی طرف نکل گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک طرف تشریف لے گئے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ آ گیا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک اژدہا ڈریگن اپنی دم پر کھڑا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جبکہ قریب ہی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوف کے مارے ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اژدہے کی طرف بڑھے۔ اژدہے نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ڈر کے مارے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا اور ان کے چاند سے چہروں پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم دونوں اللہ پاک کے ہاں بہت عزت و عظمت والے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک ایک کندھے پر سوار کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی کے عظیم کندھوں پر جنتی نوجوانوں کے سردار کی سواری کا یہ دلکش منظر دیکھ کر قریب موجود صحابہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، آپ حضرات کی سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سوار بھی تو بہت عمدہ ہیں، اور ان کے والد یعنی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام تو ان دونوں سے بھی بڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حسنین کریمین بلکہ سبھی اہل بیت و اطہار و تمام صحابہ کرام سے دل و جان سے پیار کریں اور ان حضرات کے صدقے اپنے لیے روشن مستقبل کی دعائیں کریں۔ تو میرا جو آج کا وظیفہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، اس سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے اپنے دل میں اچھی نیت کر لیا کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو 9 اور 10 محرم کی صبح کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جس وقت بھی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 20 مرتبہ آپ نے یا مقتدرو، کیا پڑھنا ہے؟ یا مقتدرو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 20 مرتبہ، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہیں گے اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور آپ کوئی بھی مراد دل میں لے کر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، اور باقیوں سے بھی یہ ہمارا چینل جوائن کروائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھیں، بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو دعا وغیرہ میں شامل ہونا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا نام سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کا نام لے کے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔